الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج والی رات جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات ایسی قوم پر میرا گزر ہوا، مشافرہم کمشافر الابل، اس قوم کے جو ہونٹ تھے وہ اونٹ کی طرح تھے۔ جس طرح اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں اسی طرح ان کے ہونٹ تھے، اور ان کا منہ کھولا جاتا، ان کے پیٹ میں گوشت ڈالا جاتا تھا۔ تخرج من ادبارہم، اور وہ گوشت ان کے نیچے سے نکل جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ یتیم کا مال نہ حق کھانے کی وجہ سے ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور ان کا منہ کھول کر پیٹ میں گوشت ڈالا جاتا ہے اور وہ نیچے سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو ظلماً ناحق غلط طریقے سے دھوکے کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیم کے مال سے اپنا پیٹ نہیں بھر رہے بلکہ وہ جہنم کی آگ کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم سے کسی نے پوچھا کہ تیرے اسلام قبول کرنے کا کیا ذریعہ بنا، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ تم مسلمان ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا گم ہو گیا، اب سارا دن میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہا لیکن بیٹا نہ ملا، تو میں غیر مسلم تھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور میں جا کر عرض کیا کہ دعا کرو، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، ایک کونے میں صحابی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں باغ میں بچے کھیل رہے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس کا بچہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب اس نے دوڑ لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے بلا لیا، بھئی اتنا جلدی تو بھاگ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ، صبح کا گم ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ جب تو باغ میں جائے گا، بچے کھیل رہے ہوں گے، تو ان بچوں میں جب تیرا بیٹا تجھے نظر آئے گا، اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا بلکہ اپنے بچے کا نام لے کر پکارنا، آقا وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر پکاروں تو کیا حرج ہے، نام لے کر کیوں پکاروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سارا دن ہو گیا، تیرا بیٹا تیرے سے بچھڑا ہوا ہے
اب تیری محبت بڑے جوش میں ہے، جب تو میٹھے انداز میں بڑے پیار اور محبت بھرے لہجے میں کہے گا بیٹا ادھر آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو۔ جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا، اس یتیم بچے کے دل میں یہ ایک جذبہ اٹھے گا، کاش آج میرا ابا بھی زندہ ہوتا، وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ اس لیے فرمایا یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دیا کرو، یتیم کی آہ نکل جائے، تمہارا جنازہ اٹھ جائے اور تمہارا بچہ یتیم ہو جائے۔ فرمایا بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ بیوہ عورت کے دل میں ایک محبت جوش مارے، کاش آج میرا خاوند بھی زندہ ہوتا، وہ بھی میرے ساتھ ایسا پیار کرتا۔ تو ایسا نہ ہو اس کی آہ نکلے، اللہ تیرا جنازہ اٹھوا دے، تیری بیوی کو بیوہ کر دے۔ فرمایا اپنے ہمسایوں کو پڑوسیوں کو گوشت کی خوشبو سے تکلیف نہ دیا کرو۔ اگر تم گوشت پکاؤ گے، تمہارے گوشت کی خوشبو تمہارے ہمسائے کے گھر جائے گی، اور ہمسایہ غریب جب اس کے بچے دیکھیں گے تو اپنے غریب ابو سے کہیں گے، غریب باپ سے کہیں گے ابا ہمیں بھی گوشت پکا کر کھلاؤ۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور بچوں کا رونا وہ برداشت نہیں کر سکے گا تو غریب باپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کسی غریب آدمی کے سامنے اپنے مال کا نشہ نہ دکھاؤ، اپنے مال کے تذکرے اور چرچے نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ غریب آدمی کے دل میں ایک درد پیدا ہو، اللہ تمہارے مال کو ہلاک کر کے، تمہارے کاروبار کو تباہ و برباد کر کے تمہارے بچوں کو یتیم کے کٹہرے میں نہ کھڑا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا ایک بیٹا تھا لیکن وہ غیر مسلم تھے۔ اب بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں کا جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، بوسیدہ ہے۔ اب وہ اپنے چچا کے پاس گیا کہ میری ماں کا لباس نہیں، میری ماں کو لباس لے کر دو۔ چچے نے لباس بھی نہیں دیا، الٹا اس یتیم کو ڈانٹ بھی دیا۔ اب وہ روتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ راستے میں کسی نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میری ماں بیوہ ہے، میرا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا، چچا کے پاس گیا تھا کہ میری ماں کے کپڑے نہیں، کوئی سوٹ کوئی لباس لے کر دو۔ چچے نے کچھ دیا بھی نہیں، ڈانٹا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا تو ایسا کیوں نہیں کرتا، حرم میں جا، ایک آدمی بیٹھے جس کے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے پاس جائے گا اپنا دکھڑا اس کے سامنے رکھے گا، مجھے امید ہے وہ تجھے خالی نہیں بھٹائے گا۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، امی چچا کے پاس گیا، چچا نے تو ڈانٹ دیا، کچھ نہ دیا۔ سنا ہے ایک آدمی محمد نامی ہے، اس کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ دین بھی چھین لیتا ہے۔ امی میں پکا رہوں گا، میں اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو پہلے بتا دوں گا۔ اب بیٹا آ گیا، جب حرم میں پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی چادر مبارک ڈال کر بیٹھے ہیں۔ وہ بچہ آیا، سب سے پہلے کہنے لگا بات سنو، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ پہلے ہی بچے نے آ کر کہا میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے اور حضور کی مسکراہٹ مبارک جنت میں باہر آ جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بتا کیا بات ہے، اسلام قبول نہ کر، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں بیوہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہیں کچھ دو میں اپنی ماں کو پہناؤں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر دے دی، جا بیٹا یہ لے جا اپنی ماں کو دے دے۔ وہ رحمت والی چادر لے کر گیا اور جا کر اپنی ماں کو دے دی، اپنی ماں کے اوپر کرا دی۔ بیٹا کہاں سے ملی؟ اس محمد نامی آدمی سے لے کر آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا اس کا دین تو قبول نہیں کیا؟ امی نہیں۔ فرمایا اس کا دین قبول کرنا چاہیے، ایسا رحمت والا ہے، جب تو نے بتا ہی دیا میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ ایسا وہ ہمدرد
ایسا غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اس کا دین قبول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں دونوں ماں بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے اور بڑے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت عرض کر لوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کے دکھ سکھ میں حصہ بنتا ہے، قیامت والے دن یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، کفالت کرنے والا، اس پہ خرچ کرنے والا، قیامت کے دن میرے قریب ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ دو انگلیاں جس طرح قریب قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا بھی ایسے قیامت کے دن میرے قریب کھڑا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں جہاں ہمارا دا لگے ہم دا لگا دیتے ہیں۔ آج کوئی یتیم کی خیر خواہی کرنے والا نہیں، آج کوئی یتیم سے محبت کرنے والا نہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا باپ نہیں، اس کے چاچوں کی اس سے بنتی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، چلو لگا دو، کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس نے پوچھنا ہے اس کے تو علم میں ہے۔ اس لیے بھی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، آج تک جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، ہر وقت یتیموں کی دیکھ بھال بھی کریں، ان کے گھر میں بھی جایا کریں، ان کو تسلی بھی دیا کریں۔ کچھ نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، روٹی نہیں دے سکتے، کم از کم ان کو پیار بھرا جملہ تو دے سکتے ہیں، ان کو پیار تو دے سکتے ہیں، شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ سکتے ہیں۔ جب ان کو پیار دیں گے ان کی دل کی دنیا بدل جائے گی، ان کا دل خوش ہو جائے گا، ہم پہ ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔